وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، جو سچے ہیں اور ان کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ إِنَّ خَلَقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا نُطْفَةً، کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کو 40 دن اس کی ماں کے پیٹ میں جمع کیا نطفے کی حالت میں، ثم يكون علقة مثل ذلك، پھر اس کے بعد علقہ ای دمن غلیظا، ثم يكون مدغة مثل ذلك، پھر گوشت کا لوتھڑا اسی طریقے سے، ثم يبعثه الله إليه ملكا، پھر ایک فرشتہ بھیجا اس کی جانب بأربع کلمات ای مع کلمات، 4 کلمات کے ساتھ، فیکتب عملہ وأجلہ ورزقہ وشقی او سعید، پس اس کو حکم دیا کہ فیکتب عملہ، کہ تو لکھ اس کے عمل کو، عمر کو، رزق کو، نیک ہے یا بد ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح کو پھونکا، فوالذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت، کہ تم میں سے کوئی شخص عمل کرتا ہے جنتیوں والے، حتی ما یکون بینہ ای بین الرجل و بینہا ای بین الجنت الا ذراع، کہ یہاں تک کہ جنت اور اس شخص کے درمیان میں 1 ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے۔ کتاب مکتوب کے معنی میں ہے، فیسبق علیہ المکتوب او التقدیر او المقدر، ای تقدیر الازلی، یعنی تقدیر ازلی اس پر غالب آ جاتی، فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، وہ جہنمی والے عمل کر بیٹھتا ہے، فیدخلها، اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، کوئی شخص پوری عمر جو ہے جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان 1 ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهَا الْمَكْتُوبُ، تو اس پر وہ کتاب غالب آ جاتی ہے، اب التقدیر الازلی، یہ ساری چیزیں اس پر غالب، یہ تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنت فیدخلها، اور وہ جنتیوں والے عمل کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، متفق علیہ۔ صادق المصدوق فرمایا ہے، پہلی چیز تو یہ سمجھو وہ سچے بھی ہیں
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچے ہیں اور لوگوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی ہے۔ سلیل جاریہ تصدقونی، کہ اللہ کے رسول اس باندی سے پوچھے، یہ بھی آپ کی تصدیق کرے گی۔ تو اس سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یہ تاکید نہیں ہے بلکہ تحسیس ہے۔ پھر اس میں زندگی کے مراحل کو ذکر کیا ہے کہ انسان کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے پیدا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے جو ہے نطفہ ہوتا ہے، پھر جو ہے یعنی بہنے والا باریک پانی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بستہ یعنی جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اب دیکھو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، ایک عجیب خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے عورت کے ساتھ ایک پروسیس رکھا ہے، ایک ترتیب رکھی ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے سب اسی ترتیب کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کی ہے، اور پھر اس میں جو ہے اس ترتیب میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ بھئی اگر عورت کو ایک دم سے حمل ٹھہر جائے اور فوراً بچہ بڑا ہو جائے، حالانکہ اللہ اگر اس کے کرنے پر آئے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بچے پیدا کرتے، یعنی فوراً حکم دیتے، فوراً بچہ پیدا ہو جاتا، تو عورت کو بڑی مشقت ہوتی۔ عورت جو ہے کہ اس کی عادی نہیں تھی، فوراً یہ معاملہ بن گیا، اس سے جو ہے تکلیف زیادہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پیش نظر رکھا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ ہوگا تو عورت کو جو ہے عادت بن جائے گی۔ ایک پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت دکھائی ہے کہ لوگوں اگر ہم بچے کو فوراً پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے تدریج کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ہماری ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرو اور ان میں تفکر کرو۔ یا تیسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ کرنا چاہتے، فوراً بچہ پیدا کرنا چاہتے، حالانکہ ہمیں پوری قدرت ہے، لیکن پھر بھی ہم نے بچے کو فوراً پیدا نہیں کیا ہے۔ تو آپ کو بھی اسی طریقے سے کسی کام میں عجلت نہیں کرنی ہے، جلدی نہیں کرنی۔ حالانکہ ہم جلدی کرے تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی جلدی نہیں کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی عجلت نہیں کرنی ہے۔ اس ترتیب میں یہ فائدے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آپ لوگ جو ہے اپنی اندر ہی اپنی تخلیق کے اندر جو ہے غور کرو، فکر کرو، تو عجیب عجیب چیزیں پاؤ گے۔ اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ایک چیز یہاں پر سمجھو کہ نطفتن ثم علقتن ثم مدغتن، یہ 3 مراحل ذکر کیے ہیں۔ فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر چوتھے مراحل میں جو ہے ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، جو اس حدیث میں آیا ہے کہ 4 مہینے جس وقت میں ہو جاتے ہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ دوسری احادیث میں مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں۔ جس وقت میں ماں کے رحم میں بچہ ٹھہر جاتا، نطفہ ٹھہر جاتا ہے، تو اسی وقت میں ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس پر۔ اور یہاں پر ہے کہ 4 مہینے کے بعد، تو بھئی یہ دونوں فرشتے مختلف ہیں۔ وہ جو فرشتہ ہے وہ الگ ہے، علیحدہ ہے، اور یہ جو فرشتہ ہے یہ علیحدہ ہے۔ یا دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں،
ایک ہی فرشتہ ہے، لیکن اس کو اس وقت تک نگہبانی کا حکم ہوتا ہے کہ بس آپ دیکھتے رہیں، اس کی حفاظت کرتے رہیں، اور پھر 4 مہینے کے بعد لکھنے کا حکم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجتے، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ۔ عمل جو ہے کہ عمل کیا کرے گا کہ لکھ دیے، اچھے عمل کرے گا یا برے کرے گا۔ رزق لکھ دیا ہے کہ تھوڑا رزق ملے گا یا زیادہ رزق ملے گا۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ہوا محذوف ہے یہاں پر، ہوا شقی او سعید، کہ یہ جو ہے او تنویع کے لیے ہے کہ یہ جو ہے نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی 2 نوع بیان کیے ہیں۔ تو یہ جو ہے شروع ہی میں لکھ دیا گیا ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس کے اندر جو ہے روح کو پھونک دیا جاتا ہے، جو ہے اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھو، اگر کوئی شخص 4 مہینے کے بعد، 4 ماہ کے بعد کسی بچے کو گرائے عورت یا قتل کرے، تو جو ہے گویا کہ اس نے ایک زندہ کو قتل کیا ہے، ایک جاندار کو قتل کیا ہے، تو اس کو جو ہے اللہ کے یہاں یہی سزا ملے گی قتل کی۔ فوالذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، قسم ہے اس ذات کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، کہ جنت اور اس کے درمیان میں 1 ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنم والے عمل کر بیٹھتا ہے اور پھر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے پوری زندگی اچھے عمل کرتا رہتا ہے یا برے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اخیر میں اچھے عمل کر بیٹھتا ہے، اخیر میں اچھے عمل کر بیٹھتا ہے اور ان اچھے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ پوری زندگی جو ہے نحوست میں گزری اور پھر آخری وقت میں جو ہے اچھے کام کر جاتے ہیں، کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، سب کام ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب المغازی میں ہے بخاری شریف میں کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں جہاد کروں، یہ جو جہاد چل رہا ہے، تو میں کہاں پر ہوں گا؟ تو فرمایا فی الجنہ، تو فرمایا کہ جنت میں۔ تو فَأَلْقَىٰ تَمَرَاتٍ بِيَدِهِ، تو جو کھجوری مٹھی میں تھی ان کو پھینکا اور جو ہے فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ، لڑتے رہے یہاں تک کہ خود بھی قتل ہو گئے۔ تو جو ہے وہ جنت میں گئے، وہ جنتی ہو گئے۔ متفق علیہ۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتم، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد، سہل کی جو کنیت ہے وہ ابو العباس ہے اور نام حزن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سہل رکھا، اور پھر مدینہ میں سب سے آخری صحابی ہے کہ جن کا انتقال مدینہ میں ہوا ہے، 61 سال کی عمر ہوئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبدہ کے بندہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اور وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے، اور جنتیوں والے عمل کرتا ہے اور وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ تُعْتَبَرُ بِالْخَوَاتِمِ، کہ تمام اعمالوں کا اعتبار وہ خاتمے پر ہے، متفق علیہ۔ اب یہاں پر رک کر ایک چیز سمجھو، وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں پر ایک شخص جو ہے جنتیوں والے عمل کر رہا ہے اور وہ جہنم میں سے ہو جاتا ہے آخری وقت میں، اور ایک شخص جو ہے جہنمیوں والے عمل کر رہا ہے اور وہ آخری وقت میں جو ہے جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے فرمایا ہے؟ یہ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر متکبر نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ خاتمے کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، خاتمے کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اور یا دوسرا یہ ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر یہ حکم مت لگانا کہ یہ جنتی ہے۔ کسی شخص کے عمل کو دیکھو اور یہ حکم لگاؤ کہ بھئی یہ جنتی ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لیعمل ای ظاہراً اولاً او فی نظر الخلق، کہ کوئی شخص جو ہے ظاہراً اچھے عمل کر رہا ہے، شروع میں اچھے عمل کر رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں اچھے عمل کر رہا ہے، تو فرمایا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے کہ بھئی خاتمہ کس حالت میں ہوا ہے، وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے یا کفر کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، اس پر ہوگا۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی کے انسان کو اپنے اعمال پر متکبر نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ بھئی کسی کے اچھے عمل کو دیکھ کر اس پر قطعی حکم نہیں لگانا چاہیے کہ جنتی، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ وَأَنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازة صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ طوبى لهذا عصفور من عصافیر الجنہ لم يعمل السوء ولم يدركه فقال او غیر ذلك۔ یا عائشہ ان اللہ خلق للجنة اہلا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم وخلق للنار اہلا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم، رواہ مسلم۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہم جو ہے یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو امی عائشہ فرماتی ہے کہ میری گود میں تھے، سینے کے درمیان میں تھے، اور آخری وقت میں جمع ریقی ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تھوک اور میرے تھوک کو جو ہے جمع بھی فرمایا، یعنی 6-7 خصوصیات خود بیان فرماتی ہے کہ میرے واری میں انتقال ہوا، میرے گھر میں انتقال ہوا، میرے سینے پر انتقال ہوا، اور یہ کہ آخری وقت میں جو ہے تھوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا ایک جگہ جمع ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم بھی خوب دیا تھا، فقہائے صحابیات میں سے، اور مسائل میں جو ہے بڑے بڑے صحابہ کی پکڑ کی ہے۔ بعض مسائل میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی بھی پکڑ کی ہے۔ مستدرکۃ العائشۃ العائشہ کہ عائشہ کے اوپر ایک کتاب ہے کہ جن جن صحابہ کی پکڑ کی ہے مسائل میں۔ پھر جو ہے مدینہ میں انتقال ہوا اور مروان کا زمانہ تھا، حضرت مروان حکم تھے، مروان کا زمانہ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور امی نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ رات میں میری تجہیز و تکفین کرنا، یعنی رات میں مجھے دفنانا۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے کی طرف بلایا جو انصاری میں سے تھا۔ فقلت یا رسول اللہ طوبى لهذا، تو میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول خوشخبری ہے اس کے لیے، عصفور من عصافیر الجنہ، عصافیر الجنہ، کہ تو جنت کی چڑیاؤں میں سے ایک چھوٹی سی چڑیا ہے۔ تو یہاں پر طوبى لهذا، طوبہ کے بارے میں جو ہے بڑے احتمال ہیں۔ فرماتے الحسن لہم، ان کے لیے اچھائی ہو، یا خیر والکرامت لہم، کہ ان کے لیے بھلائی ہو، اچھائی ہو اور عزت ہو، یہ بھی ہے۔ یا پھر جو ہے یہ اسم شجرۃ فی الجنہ، کہ جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے یہ۔ یا پھر جو ہے
ایک مطلق درخت کا نام ہے یا پھر جو ہے خوشی ہے، بس خوشی کے طور پر فرمایا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے احتمال ہیں۔ پھر فرمایا عصفور من عصافیر الجنہ، کہ جنت کے چڑیاؤں میں سے ایک چڑیا ہے۔ تو یہاں پر بچے کو چڑیا کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ تشبیہ بلیغ ہے۔ تو بچے کو چڑیا کے ساتھ تشبیہ اس وجہ سے دی ہے کہ بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، بڑوں کو طیور بولتے ہیں، یعنی جب پرندے ہو جاتے ہیں تو ان کو طیور بولتے ہیں، تو وہ بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، چڑیا بھی چھوٹی ہوتی ہے، تو چھوٹے ہونے میں یہ تشبیہ دی ہے۔ پھر ایک تو یہ ہو گئی، پھر دوسری چیز یہ سمجھو کہ کیا جنت میں پرندے ہیں؟ جنت میں پرندے ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں پرندے نہیں ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ پرندوں کا گوشت ملے گا، جو ان سے بھی پرندے کا چاہیں گے، جو حلال پرندے ہیں تو ان کا گوشت جنت میں جو بس خواہش کرو گے وہ چیز ملے گی۔ پھر یہ ہے کہ شہداء کی روحیں جو ہے وہ پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہے، یہ بھی ہے۔ اور پھر کأمثال البخت، بخت کے مثل جو ہے پرندے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پرندے نہیں ہوں گے تو ان کی بات یہ غلط ہے، تو پرندے ہوں گے۔ پھر یہ چیز سمجھو کہ یہاں پر یہ امی عائشہ نے کیوں بولا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بس اس وجہ سے بولا ہے، یہ آسان سا یہی سمجھو، اس وجہ سے بولا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ طوطلا بولتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ میرا طوطا ہے، یہ میرا طوطا ہے۔ تو اسی وجہ سے امی عائشہ نے بھی فرمایا ہے کہ بھائی جو ہے یہ وہ ہے، یا تشبیہ بلیغ ہے۔ پھر فرمایا لم یعمل السوء ولم یدرکہ، یا تو یہ تاکید ہے یا تاسیس، لم یلحقہ، لم یلحقہ السوء یعنی اس کو جو ہے ابھی تک لاحق نہیں ہوا تھا، اس صورت میں تاکید ہے، ولم یدرکہ یہ تاسیس، التاسیس اولا من التاکید۔ فقال او غیر ذلک، کہ عائشہ اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ حمزہ جو ہے یا تو استفہام کے لیے ہے، استفہام کی صورت میں ہوگا اے عائشہ کیا اس کے علاوہ نہیں ہے، اور یا یہ استفہام انکاری ہے کہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے محذوف ہے۔ مختلف عبارت نکالیں، اتعتقدین ما قلت، کیا تم اس چیز کا اعتقاد رکھتی ہو کہ یہی ہے، ویحتمل، اور احتمال یہ بھی ہے غیر ذالک کہ اس کے علاوہ ہوں۔ تو بہت ساری عبارت نکالی ہے، اگر کسی کو دیکھنی ہو تو مرقات میں جا کر دیکھ لیں، اسی حدیث کی تشریح میں، تو بہت ساری یہاں پر جو ہے عبارتیں نکالی ہیں۔ یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ خلق للجنت اہلا، کہ جنت کے جو اہل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے ہیں۔ وہ اس وقت ہی میں، حال یہ ہے کہ اس وقت میں پیدا ہو گئے تھے جب وہ اپنے آبا کی پشت میں تھے، اور جہنمی بھی وہ حال یہ ہے کہ وہ اپنے آباؤں کی پشت میں تھے۔ رواہ مسلم کے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ بچے ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، ایک غیر مسلم کے ہوتے ہیں، اور پھر یہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نکیر کیوں فرمائی ہے۔ یہ نکیر فرمانا یہ اس وجہ سے ہے کہ کسی کے بارے میں یہ قطعی حکم نہیں لگانا چاہیے ظاہر کو دیکھ کر کہ بھئی یہ جنتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو حکم لگا ہے، کہ حدیث میں ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے، تو گویا کہ امی عائشہ نے ان کے والدین پر بھی حکم لگایا کہ جنتی ہوں گے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے تنبیہ فرمائی۔ یا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آیت نہیں ہے تو آپ کیوں حکم لگا رہی ہو، آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ آپ حکم لگائیں۔ پھر اب جو بچے ہوتے ہیں مسلمانوں کے بھی اور غیر مسلموں کے بھی، تو یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو بالاتفاق جنتی ہے، ہاں، لیکن جو غیر مسلم کے بچے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے،
اگر ماں باپ جنت میں جائیں گے تو یہ بھی جنت میں، اگر ماں باپ جہنم میں جائیں گے تو یہ بھی جہنم میں۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ سکوت کیا جائے، بس اللہ جانتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ نہ ہی جنت میں جائیں گے نہ ہی جہنم میں جائیں گے، بلکہ یہ اعراف میں رہیں گے، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف ہے، تو یہ اعراف میں رہیں گے۔ یا یہ ہے کہ یہ جو ہے مسلمان ہیں تو یہ ان کے خادم رہیں گے وہاں پر، یہ ان کے وہاں پر خادم رہیں گے۔ مختلف جوابات دیے گئے ہیں، اور یہ تنبیہ اس وجہ سے فرمائی ہے کیوں۔ اور پھر جو ہے اچھے اور برے عمل جو ہے کہ انسان یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ چیز سمجھ لو یہاں پر کہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، یہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس میں صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو پھر اس کی کیا تطبیق ہوگی؟ انسان تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجبور محض ہے۔ تو بھائی یہ ایک علم ہے، پہلے بھی چیز بتلائی تھی، العلم لا یسلب الاختیار، کہ علم جو ہے وہ اختیار کو سلب نہیں کرتا ہے۔ یا پھر یہ حدیث اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اندازہ لگایا تو ہوگا کہ بھئی یہ جو ہے اس میں سے ہوگا اور یہ اس میں سے ہوگا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آپشن تو اس کو 2 ملیں گے، لیکن یہ اس کو اختیار نہیں کرے گا بلکہ اس کو اختیار کرے گا۔ پھر یہاں پر ایک چیز اور رہ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ آپشن اختیار نہیں کرے گا، یہ اچھائی کو اختیار نہیں کرے گا، برائی کو اختیار کرے گا، اور کیا وہ پھر جو ہے اس کے برعکس کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ کا علم کا بدلنا لازم آئے گا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن لذات ہی تو ہے لیکن محال لغیرہ ہی ہے، یعنی ایسا ممکن ہے کہ یہ کر لے لیکن کرے گا نہیں، یعنی دوسرے دواعی جو ہے اس کو اسی طرف بلا کر لے جائیں گے۔ اس کے مختلف جوابات